بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد القوی لقمان صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خود انحصاری، یعنی دین اسلام کی ایک قیمتی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کے اس سفر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کیا کرے، دوسروں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اور دوسروں پر تکیہ اور بھروسہ کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ محنت و مشقت کا راستہ اپنائے، کوشش کیا کرے، جد و جہد کیا کرے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا، خود انحصاری کی ضرورت و اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ آج کا یہ موضوع اس اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے کہ دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور یہ خود اعتمادی یا خود انحصاری یہ ایک انسان کا ایسا وصف ہے کہ جس کو اللہ یہ عطا کر دے تو یہ ایک ایسی سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو نیچے نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کے پاؤں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صحیح۔ اور اللہ جوں وہ ایک خود اعتمادی میں، خود انحصاری میں ایک مسلمان خاص طور پر ایک مومن بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق وہ بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو اگر ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں پرکھیں اس صفت کو، تو یہ صاحب ایمان کی ایک خاص صفت ہے۔ صحیح۔ انبیاء علیہ السلام جو کہ ایمان کی پیک پر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس خود اعتمادی اور خود انحصاری میں بھی وہ انتہا کے درجہ پر تھے، فائز تھے، عروج پر تھے، اور یہی ان کی تعلیمات تھی اپنی امتوں کے لیے، اپنے اقوام کے لیے۔ سر دست میرے سامنے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جن کا ذکر قرآن حکیم میں بارہا بس و تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمائی، اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کہ کسی بھی شخص نے اس سے بہتر، اس سے بابرکت رزق نہیں کمایا، نہ پایا، نہ بنایا کہ جو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کمایا ہے۔ اور پھر بعد میں آپ نے یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت طاہرہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، کو اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ اپنی محنت اور مزدوری تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے وہ کمائی کرتے اور کھاتے تھے۔ اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں جیسا کہ موجود ہے کہ وہ لوہے کی زیریں بناتے اور اس کو بنا کر بیچتے، فروخت کرتے۔ جی ہاں، تو اپنے ہاتھ کی محنت، اور یہ تو گویا کہ اس کا فوری اور براہ راست تو یہی معنی و مفہوم ہو گیا۔ جی بالکل۔ اور اس میں اس چیز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے بقول اہل علم کہ اپنی ذاتی محنت، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ ذہنی ہو، دماغی محنت کوئی اگر کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔
الغرض دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، جی، اور نہ یہی کسی سے مانگے، نہ کسی پر اور بوجھ یہی جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے جی تو وہ پھر صرف اور صرف اللہ کا ہی وہ سوالی اور بکاری بنتا ہے، وہ مخلوق سے کما حق آگے سوال پھیلانے سے یہ وہ اس کو بچا دیتی ہے، یہ صفت جو ہے خود نثاری۔ تو اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے، یعنی محنت و مشقت کا راستہ۔ جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ تو جملہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں مبعوث کیا کہ اس نے ریوڑ بکریاں چرائی ہیں، جی، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ پلس اور بھی ان کے پیشے تھے، یعنی صرف بکریاں ہی نہیں چرائیں بلکہ اس پہ اکتفا نہیں کی، جو بھی انہیں عمل کام ملا اور کرنے کو بہتر اور پاکیزہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے رہے، حضرت ادریس کپڑے سیتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنا وہ بڑھئی کا کام کرتے رہے، کشتی بنا دی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اور بھی انبیاء زرہیں بناتے رہے۔ جی بالکل زرہیں بناتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود شروع میں تجارت بھی فرمائی، اور یہ جو بچپن میں بکریاں چرانے کا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، جی تو اس میں ایک حکمت بھی ہے، ایک راز بھی پوشیدہ ہے ہاں جی، کہ بکریاں چرانے میں خاص ایسی کیا، یعنی ہر نبی کو یہ کیا تعلیم اور کیا سبق دینا مقصود تھا کہ پہلے وہ بکریاں چرائیں؟ اس میں تو کئی ایک فوائد ہیں جی جو میرے اس وقت سر ذہن میں ہے۔ اس میں اہل خیر کہا گیا ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور پھر اس پیشے سے وابستہ محنت اور مشقت اور جو ذمہ داری ہے صحیح ہے، وہ انسان اس کے اندر اس کا جذبہ پروان کرتا ہے۔ اور رحمت للعالمین نے جیسا کہ اونٹوں کے چرانے والوں میں اور بکریوں کے چرانے والوں میں فرق ہے، لیکن خاص طور پہ ریوڑ جو بکریوں کا ہے اس میں ایک عاجزی اور انکساری اور انسان کے اندر ذمہ داری اور جفاکشی اور محنت، اس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک خاص راز اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ بکریاں چرانے سے انسان کے مزاج میں صبر و تحمل ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ، رحمت و ہمدردی، جی بالکل نرم مزاجی، جی ہاں، اس لیے کہ بکری ایسی مخلوق ہے کہ جو ادھر ادھر بھاگتی ہے بہت زیادہ، تو اب اگر اسے مارے گا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بالکل کہ ذرا سی ضرب سے وہ مر جاتی ہے، مر بھی سکتی ہے، ٹھیک، تو اسے مارنا بھی نہیں ہے ہاں جی کہ نقصان ہو جائے گا، اور یہ کہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا ہے اور ادھر ادھر جانے سے کہ جہاں اس کے لیے کسی نقصان کا احتمال ہو اسے بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بھلائی کے لیے خود کو ہلکان کرنا ہے، اللہ اکبر، مگر اس کو نہیں مارنا۔ نہیں مارنا، تو نبی کی یہ جو ہے نا صفت ہونی چاہیے، یہ صفت نبوت کے لیے لازمی ہے کہ اپنی امت کے لیے ہمدردی اور رحمت کے کیونکہ وہ جذبات، رائی کا معنی ہے چرواہا، رائی ہے امت بھی رائی، نگہبان ہے، کہ امت کی کسی حرکت کی وجہ سے یا نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ نبی کے دل میں بد دلی پیدا ہو اور نبی کوئی بد دعا دے دیں تو امت تو برباد ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ ایک اور بھی میں نے چونکہ خود بکریاں میں چراتا بھی رہا ہوں، میرا اپنا ایک تجربہ بھی ہے کہ بکری جو ہے نا یہ وہ جانور ہے کہ جو ہر پودے پہ منہ مارے گی، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، وہ جو تو خاص دوسرے جانور وہی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ انہوں نے کھانی ہوتی ہے، یہ دوسری چیزیں بھی لیتی ہے، اور پھر یہ زیادہ تعداد میں ہو تو یہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، یہ کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر آ رہی ہے، اب ایک طرف جاتا ہے چرواہا تو دوسرا ریوڑ دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ جی جی، تو اس سلسلے صبر آزما ایک ہے، بالکل جی، کہ انسان میں صبر اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جی جی، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ ماں باپ کی یہ جو ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو خود انحصاری کا سبق سکھائیں، تو خود انحصاری میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جیسا کہ میں نے یہ کہا والدین کے حوالے سے جی کہ جب والدین بچوں کو اس صفت پر یعنی اپنا تربیت دیتے ہیں، صحیح ہے کہ خود محنت کریں، خود محنت کریں، اپنا کام خود کیا کریں۔ جی جی بالکل، ان کے اندر ایک اعتماد آئے گا۔ بہت سے لوگ گھر میں دیکھتے ہیں کہ حالانکہ خادم موجود ہے، نوکر موجود ہے، بالکل، تو بچہ کہتا ہے کہ پانی پلاؤ، یہ پلیٹ پکڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہاں بالکل، تو ٹھیک ہے خادم کا یہی کام ہے،
لیکن جو عقلمند انسان ہوگا وہ بچے کو کہے گا کہ خادم اپنی جگہ، جو وہ کرے گا سو کرے گا، وہ جو مشکل کام ہے وہ کرے گا، یہ جو پلیٹ پکڑنا، گلاس اٹھانا، پانی بوتل سے ڈالنا، یہ کام تم خود کرو۔ یوں وہ اپنے بچوں پر اس سلسلے میں اسے زبردستی بھی کرنی چاہیے، جی بالکل، نہ یہ کہ ان کو معذور اور اپاہج اور لنگڑا لولا اور پست ہمت بنا کر چھوڑ دے اسی کہ باپ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بچہ بیٹھا ہوا سامنے گلاس سے بوتل ہے کہ جب وہ خادم آئے گا تو وہی اونڈیل کے دے گا، ورنہ تو بیٹھا رہے گا۔ بالکل، تو یہ خود بچوں کو برباد کر رہا ہے ایسے جو ماں باپ ہیں۔ تو بجائے ان کے کہ ان کو شہزادہ صفت بنائے، جی ان کے اندر محنت اور جفاکشی کا جو جذبہ ہے حسن وہ پروان چڑھائے۔ اور اس کی ہمیں ایک مثال مجھے رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے ایک یاد آتی، میں صرف اشارہ کروں گا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مقام میں کون ہو سکتی ہیں، جی کہ جو کہ سیدہ شباب اہل جنہ اور پیغمبر کی بیٹی، لخت جگر، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جب گھر کی محنت اور کام کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کندھے پہ مشکیزہ اٹھا کر پانی بھر کے لاتی ہیں، اور ڈیلی روزانہ کھانے کے لیے جو روٹی پکانی ہے، چپاتی، وہ چکی پر جو پتھر کی چکی ہے اس پر آٹا پیس کر نشان پڑ گئے ہیں۔ یعنی یہ مسلسل کام ہے کہ ایک روٹی بنانی ہے تو آٹا پیسو، دو روٹیاں بنانی ہے تو آٹا پیسو، پہلے پیس کے پھر لاؤ۔ اب ایک بار یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی جو حالات تھے گھریلو جو تھے مالی معاشی اتنے سٹرانگ نہیں تھے، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خادم آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مال غنیمت میں کچھ خادم آئے، جی، جو آپ تقسیم کر رہے تھے اہل مدینہ کے فقراء پر، ضرورت مندوں پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہ جائیے آپ اپنا والد محترم سے کہیے کہ ہمیں تو حالات یہ بڑی پریشان کن ہو گئے ہیں گھریلو کام کے، تو کام کے لیے ہمیں کوئی خادم کچھ وقت کے لیے مل جایا کر تو آسانی ہوگی۔ تو دونوں کا متفقہ فیصلہ تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ گئیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں، پھر رات کو جب واپس آئے پیغمبر کو پتہ چلا کہ میری بیٹی آئی تھیں، تو رحمت للعالمین کا سبحان اللہ کردار دیکھو، اور آپ کی سنت طاہرہ کہ رات کو اس وقت گئے، یہ نہیں انتظار کیا کہ میں صبح جاؤں گا، اس وقت رات کو گئے اپنی بیٹی اور بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر، وہ اس وقت اب بستر پہ دراز ہو چکے تھے، قریباً سونے کا ٹائم تھا، لیکن وہاں جا کر ان کو اٹھایا اور ان سے مدعا پوچھا کیا ضرورت تھی، انہوں نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہیں اس سے بہتر آپ کو ایک وظیفہ نہ بتا دوں جو کہ آپ کے کام کو بھی ہلکا کر دے اور باعث اجر و ثواب بھی ہو۔ تو وہ تسبیح بیان کیا آپ نے کہ جب آپ بستر پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ ہے سنت طاہرہ پیغمبر پاک کے اسوہ سے ہمیں ملتی ہے کہ خود انحصاری کی، اور یعنی دوسروں کو غلام اور کنیزیں دیں لیکن خود اپنی صاحبزادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر انحصار اور اعتماد کے بجائے عادی بنانے کی بجائے ایسا طریقہ بتایا کہ انسان مشقت کرے، اللہ اکبر، اس چیز کا عادی رہے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خود انحصاری کی ضرورت و اہمیت، یعنی انسان اپنے ہر کام میں خود کفیل ہوا کرے اور یہ کہ دوسروں کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر اکثر کتابوں میں منقول ہے، نظر آتا ہے، اور بہت بہترین تشبیہ دی گئی ہے، سبحان اللہ، تو آپ کو بیان فرمائیے۔ بہرحال شعر جو ہے اس کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں، کئی معانی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کچھ بات کیجئے جو مجھے سمجھ آئی۔ میں وہ شعر امام شافعی رحمہ اللہ کا خود انحصاری اور خود اعتمادی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ما حق جلدک مثل ظفرک، کہ جو اللہ نے آپ کو آپ کا دیا ہوا ہے نا جسم کے اندر ناخن اور ہتھیار، وہ اگر جب آپ کو خارش ہو یا معذورت محسوس ہو اس کو استعمال کرنے کی، تو اس سے بہتر معاون اور ہتھیار آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کسی سے کہیں نا کہ آپ مجھے ذرا پیچھے سے خارش کریں یا آگے سے یا کہیں، آپ کی تسلی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ خود آپ اپنے اس دیے ہوئے اللہ کے جو ناخن ہے اس سے آپ
اپنی خارش نہ کریں. جی ما حک جلدک مثل ظفرک فتول انت جمیع امرک، بس اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہاں جی اپنے ہاتھ میں لے لو. تو اسی طرح اعتمد علی نفسک تنجح. جی یعنی اگر انسان کو جسم کے کسی حصے میں خارش ہو رہی ہے ہاں جی خدا نخواستہ، اب اگر وہ کسی دوسرے کو کہے گا کہ بھئی دیکھو یہاں کان پہ سر پہ یا جہاں بھی ہے، اب جتنا بھی آپ اسے باریکی سے بتا لیں کہ فلاں جگہ، جی اب دوسرا تو فلاں جگہ دوسرے کو تو نہیں معلوم نہیں معلوم. کہ وہ جگہ کون سی ہے. جی جی تو جبکہ انسان اگر خود اپنے ناخن سے وہ کھجائے گا بالکل ایسے ہی. تو ٹھیک اسی جگہ وہ کمر میں ہے، سر میں ہے، کان پہ ہے، پاؤں پہ ہے، جہاں بھی ہے، تو آرام سے جو ہے انسان سہولت سے وہ کام کر سکے گا. بالکل. تو یوں گویا کہ اپنا ہر کام انسان اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو اسی میں اس کے لیے زندگی بھر گویا کہ سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. ایسے ہی. ورنہ ہر معاملے میں اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے دوڑنا، اس کے پیچھے دوڑنا، اس کی محتاجی، اس کی محتاجی، تو پریشانی ہی رہے گی. تو اپنے آپ پہ اعتماد جو ہے نا دوسرے سے سوال سے مستغنی کر دیتا ہے. تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ جو ارشاد فرمایا، بہت اہم ترین حدیث مبارک ہے، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اس میں کیا سبق ہے؟ جی یہ بھی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ذکر ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے الفاظ شروع کے ہیں: المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص. یعنی مضبوط طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں. ویسے دونوں ہی میں صاحب ایمان اللہ کے ہاں بہتر ہیں، لیکن قوت اور طاقت کے اعتبار سے وہ فوقیت لے جاتا ہے. صحیح. آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اے میرے بھائی، اے مسلمان، میرے دوست، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے نفع بخشو. جی پہلے تو کام کرنے سے پہلے کہ انسان دیکھے کہ میرے لیے فائدے کی چیز کون سی ہے. یہ نہ ہو کہ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے وہ بھی کام شروع کر دے جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہی نہ ہو، اور ساری تگ و دو اور محنت و پریشانی اور پیسہ اور سفر سارا کر کے اس کے بعد ملے کچھ بھی نہ. جی تو احرص علی ما ینفعک، نفع والی چیز منفعت بخش، اس کا پہلے ٹارگٹ متعین کر اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وسائل جو ہیں اس کی تلاش کر. جی کوشش کرو. احرص علی ما، حرص کے اندر یہ چیز ہے، کوشش، محنت، تگ و دو. علی ما ینفعک واستعن باللہ، جی یہ پہلا حصہ جو ہے یہ تو ہے خود انحصاری. یعنی انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے خود اس کی پلاننگ کرے، اس کام کے لیے پلان کرے، یہ ضروری ہے. جی پہلا حصہ یعنی احرص علی ما ینفعک، ینفع، احرص علی جو ما چیز ینفع. تمہارے لیے نفع بخش ہو، مفید ہو، ہاں جی تم اس کے حصول کے لیے کوشش کرو. کوشش کرو، یہ اس پہلا حصہ ہو بالکل گیا پلان کہ کرو، خود پورا محنت کرو. کون سے وسائل، کون سے ذرائع، کون سا راستہ جی جس چیز کے حصول کے لیے ہے. پھر اس کے ساتھ یہاں تک اکتفا نہیں کیا، سب سے بہترین خود انحصاری، اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑی خوفناک صورتحال بھی یہاں بن جاتی ہے. صحیح. اس موضوع کے حوالے سے بس اوقات ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں انگریزی زبان میں سیلف کانفیڈنٹ. جی ایک شخص جو خود انحصار ہوتا ہے یا خود اعتمادی جس کے اندر آتی ہے، وہ ایک سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اس لکیر سے آگے کراس کرتے ہوئے اس کے اندر وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے. صحیح. اوور کانفیڈنٹ یہ ہوتا ہے تکبر کہا جانا جی ہے جی. تو کہیں وہ کہے کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں اور میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو میرے قارون اندر، نے کہا تھا، ہاں قارون کی بات، قال انما اوتیتہ تو علی علم علم عندی. عندی. جی ہاں جی. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو کراس نہ ہونے پائے. ساتھ واستعن باللہ، جی یعنی تخطیط آپ پلان کریں گے لیکن مدد اللہ کی ہوگی. صحیح. ہاں بالکل جی ایسے کیا نا اور قرآن مجید مدد اللہ کی تب نصیب ہوگی جب انسان اللہ سے مدد کا مدد طلب طلبگار کرے ہوگا. گا. سبحان اللہ. واستعن باللہ، واستعن اللہ سے مدد مانگو. جی اس کو میں دوسرے قرآن حکیم کے ایک آیت مبارکہ میں یہ اللہ کا ارشاد ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ ایک قوت اعتمادی کے لیے رغبت دی گئی ہے. جی وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. جی کام کرو، کام کرو، اس کے لیے پلاننگ کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو، وسائل مہیا کرو، کام کرتے جاؤ. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آگے ساتھ ہی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جی اذا سألت فاسأل اللہ. یعنی اللہ سے مدد جو ہے وہ نہ چھوٹے. کام کے حصول میں اللہ سے مدد اور اللہ کے ساتھ تعلق وہ ختم نہ ہو. جی تو یہ جیسا سوال ہی بنا رہے جی انسان اللہ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا ہے نا بڑی شاندار کہ وَمَتِّعْنَا اللہم مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا. جی اے اللہ تو ہے جو ہمیں فائدہ دے گا ہمارے ان وسائل سے.
جو تو نے عطا کیے ہیں، یہ ہماری قوتیں، ہماری آنکھیں، سمع و بصارت، ان قوتوں سے اللہ تو ہمیں فائدہ دے۔ جی یعنی اللہ سے جو تعلق ہے، یعنی وستعن باللہ ولا تعجز وستعن باللہ، جی تو یہ ہے اصل صحیح خود اعتمادی، جو کہ بارآور ہوتی ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جی، تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل خود اعتمادی یہ ہے کہ پہلے محنت جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مدد مدد مانگتے مانگنا، رہنا۔ بالکل بالکل، تو بارک اللہ فیک۔ نہ یہ کہ انسان بس دوسری چیز اپنا لے کہ بس اللہ بھیجے گا، اللہ دے گا، جی، اور خود بیٹھا رہے، ہاتھ نہیں پاؤں یہ ہی تو نہ وہ ہلا، توکل کی اور نہ خوفناک یہ صورت، کہ صرف محنت کرے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ اور توجہ رغبت ہی نہ ہو ہاں وہ سا کہ کہ اپنی محنت صحیح میں سب کچھ لے اوور لوں گا۔ کانفیڈنٹ، یعنی انسان جو ہے حد سے بڑھ جائے اپنے۔ تو دونوں چیزیں ہونی جی چاہیے۔ جی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، تو دوسری نماز کا وقت ہوا تو پھر دیکھا بیٹھے ہوئے، تو پھر اس کے بعد دیکھا بیٹھے ہوئے، تو آخر پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہو، کون لوگ ہو تم؟ کوئی کام دھندہ نہیں ہے تمہارا کیا مسجد جی میں؟ جی جی، تو کیا صورتحال پیش آئی؟ وہی وہ کہ جو آج کل ہمیں فریب دیے ہوا ہے، دھوکہ دیے ہوا ہے لوگوں کو، بعض لوگوں کو، کہ جی بس یہ ہے کہ اللہ راز رزاق ہے، اللہ جو ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو ہم اس کی بندگی میں گوشہ نشین ہو جائیں گے، وہ رزق ہمیں اللہ دے دے گا۔ صحیح ہے۔ تو وہ ہم تم نحن متوکلون، ہم تو توکل کرنے والے ہیں، اور ان کے ذہن میں شاید یہ بھی ہو کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جی تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس قسم کی آیات یہ جو ہیں اپنے مفہوم کو جامع پھیلانے کے لیے معاون انہوں نے ڈھونڈی ہوتی ہیں، یعنی توکل کا صحیح معنی نہیں سمجھے سمجھے نہیں یا ہیں۔ سمجھنا نہیں جی چاہتے۔ جی الغرض عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان سے یہ دریافت فرمایا کہ بھئی تم کون ہو جی کہ بالکل، مسجد میں ہی ٹکے بیٹھے ٹکے ہو، ہوئے باہر تو نہیں نکلتے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ نحن المتوکلون، حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں آپ تو متوکل انہوں نے نہیں ہیں۔ کہا نحن المتوکلون، ہم اللہ پر توکل کیے بیٹھے ہوئے، جی یعنی ہمیں کام کاج کی، محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسب معاش کے لیے ہم نکلیں یہاں سے جی 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 اور نوکری وغیرہ ڈھونڈیں، مزدوری کریں، جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم توکل کیے بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم مسجد میں ہیں بس۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انتم المتواکلون، یعنی یہ توکل نہیں ہے، توکل حقیقی یہ ہے کہ اپنے اللہ کے عطا کردہ جملہ وسائل اور طاقتیں، صلاحیتیں، ان کو حاصل کر کے بروئے کار لاتے ہوئے پھر اللہ پر اعتماد اور توکل اور اس کی استعانت طلب کرتے ہوئے انسان اپنے کام کو سر انجام دے۔ جی یہ تو بعد کی تفصیلات ہیں، پہلے فوری جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو توکل کیے بیٹھے، ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ تم توکل کیے نہیں بیٹھے ہوئے، انتم المتوکلون، تم تو مفت خورے بنے بیٹھے جی بالکل، یعنی توکل اور عقل، متوکلون، ہاں جی عربی میں توکل اور عقل جی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، توکل کے معنی بھروسہ کرنا، ہاں جی اللہ پر بھروسہ، اور عقل کھانا۔ ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ نحن المتوکلون، ہم توکل کیے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، انتم المتوکلون، تم تو مفت خورے ہو، خورے، کہ مفت میں کھانا مل جائے کہیں سے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسی بات کہی۔ اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جی وہ متواکلون کا بھی لفظ آتا ہے نا، جی ہاں، اس کا ایک معنی ہی بغیر ہے۔ اسباب حاصل کیے مفت انسان، ہاں جی وہی ہوا، مفت ہو رہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ متوکل تو وہ ہے کہ الذی یلقی حبہ فی الارض ویتوکل علی اللہ عز وجل، متوکل وہ ہے کہ جو پہلے زمین میں دانہ ڈالے، محنت کرے، کاشتکاری کرے، جی بالکل، جو اپنے بس میں ہے وہ کر گزرا ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ہے توکل کے معنی، الاخذ بالاسباب ثم التفویض الی اللہ، جو اپنے بس میں ہے آدمی وہ کرے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر ہاں لے۔ جی بالکل، تو یہ توکل کی حقیقت ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، جی پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، جی، یعنی اپنی جو تیاری ہے وہ آپ نے کرنی۔ بالکل جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ جی جی تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، تو اس کا ایک نمونہ ہمیں اور ایک مثال اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور جیسا کہ اس دور میں یہی رواج تھا ہاں جی کہ چھوٹے بچوں کو وہ لوگ جو گھر میں ناز و نعم کی زندگی ہوا کرتی تھی اور شہری آسائشوں سے بھرپور زندگی، اس کی بجائے وہ دودھ پیتے بچوں کو کہیں بادیہ میں، جی، گاؤں میں بھیجا کرتے تھے، ہاں
تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی بالکل اسی طرح جیسا کہ بچے جو ہیں ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہے اصلی کہ وہ ایک کاپی کرتے ہیں والدین کو، اور بڑا ایزیلی آسانی، یعنی ان کی مثال اس سبز ٹہنی کی ہے، سر سبز و شاداب نرم و نازک، کہ جو ذرا بھی جس طرف چاہو ان کو جھکا دو۔ جی تو اس بچہ جب کہ پہلی اینٹ بنیاد رکھ ان کی زندگی کی ہوتی ہے، خشت اول چون حد میں مار کچ تا سریا میرو دیوار کچ، صحیح، تو سرا سے سریا تک وہ لے جائے اپنی اس کو بنیاد کو اور اس کو بلڈنگ کو منزل کو، تو وہ بھی سیدھی رہے گی۔ صحیح، تو اس لیے ضروری تھا کہ انبیاء چونکہ انہوں نے انسانیت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں آتے، تو اس لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا اس وقت اس ماحول میں آپ کے قبیلے کے ذریعے جی کہ ان کا انتظام کیا گیا کہ اپنی اس اہل مکہ جو تھے ان سے بہت ہی دور، یعنی آج کا اگر فاصلہ ہم گاڑی پہ کریں تو ہم تھک جاتے ہیں، صحیح، اتنا وہ فاصلہ وہاں سعد بنو سعد۔ جی ہاں، تو آ کے آپ نے خود فرمایا کہ استرزو تو فی سعد ابن ابی بکر، جی کہ میں بچپن میں باقاعدہ میں نے دودھ پیا ہے اور رضائی جو زندگی ہے جی، وہ وہاں علیمہ سعدیہ کی اس قبیلے میں گزاری رحمۃ اللہ تو اس سے علیہ۔ مقصود یہی چیز ہوا کرتی تھی کہ شہری ماحول سے دور کے جہاں آلودگی ہے، آمیزش ہے، جی معاشرتی آمیزش بھی ہے کہ مختلف انواع و اقسام کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو ان سے دور جہاں خالص آب و ہوا اور یہ کہ خالص ماحول، خالص لغت اور اصل زبان، فصاحت و بلاغت، اور ہر چیز جو ہے قدرتی اور فطری اور طبعی، جی بالکل تو اس ماحول میں، اور یہ کہ آسائشوں سہولتوں سے دور، تاکہ بچے میں خود اعتمادی، محنت و مشقت کا جذبہ۔ بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی دور اپنی حیات طیبہ کا وہاں گزارا، شہری زندگی اور شہری ماحول سے دور، قبیلہ بنی سعد میں، تو اور اسی وجہ سے جو حلیمہ سعدیہ جی کہ جن کی زیر نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حلیمہ سعدیہ وہ خاتون معروف ہیں، اور لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید حلیمہ سعدیہ یہ پورا ان کا نام ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ سعدیہ کے معنی سعد یعنی نیک بخت، سعادت مند۔ جی ہاں، سعادت مند۔ جی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے نصیب میں آئی، تو اس لیے وہ سعادت مند تھیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت تھی، لیکن یہ سعدیہ کا لفظ ان کے نام کے ساتھ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا، وہ نسبت ہے اس جی ہاں، کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جی تو اس لیے حلیمہ سعدیہ۔ تو یہ ایک شیخ، یہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ شرفاء اور اس قسم کے امراء لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے ان کی آسائش کے لیے، ان کے لیے یہ خاص طور پہ اس میں درس ہے کہ ہمارے لیے ابتدائی ایک دور لیسن جو ہے کہ جو کہ بچوں کو اگر آپ نے باصلاحیت بنانا ہے، قائد بنانا ہے، دوسروں کے لیے راہبر بنانا ہے، ان کو محنت کا راستہ تو ان کو آسائش کی بجائے ان کو یہ جو رحمت للعالمین کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا اپنے پیغمبر کے لیے، وہ کمی تھی۔ جی جی بالکل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خود انحصاری کی ضرورت و اہمیت، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جسے بچپن سے ہی انسان کے مزاج میں جسے راسخ اور پیوست کر دینا ضروری ہے، کہ بچپن میں انسان جو عادت اور جو مزاج اس کا بن جاتا ہے پھر وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے مثال بیان کی تھی کہ جو درخت کی شاخیں ہیں، جب تک وہ درخت وہ پودا چھوٹا ہے تو اسے آپ تراش خراش کر کے اپنی مرضی کی شکل دے سکتے ہیں آسانی سے، جی ہاں، لیکن جب وہ بڑا مضبوط درخت بن گیا جی تو اب آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتے۔ جی تو خود اعتمادی کی جب بات ہوگی تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے بچہ جس گود میں یا جس مدرسہ میں آنکھ کھولتا ہے وہ اس کی ماں ہے، جس گھر میں، جی صحیح ہے، اور یا اس کا پھر باپ ہے۔ جی تو سب سے پہلی ذمہ داری اس بچے کی اندر اس صفت
کو اس کے دل میں دماغ میں راسخ کرنا، انڈیلنا، پیدا کرنا، یہ والدین کا کام ہے صحیح، دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ تو وہ اس لیے بھی کہ اس وقت سوائے اس ذریعے کے کہ جو ماں کی گود ہے یا والد کی، اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو مؤثر ثابت ہو سکے جی یا اس بچے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ صحیح ہے۔ خود اور ظاہر ہے کہ وہاں اس کے تمام شب و روز ماں باپ کی صحبت میں ہی گزر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جی اور ایک تعلق ہے خونی، اور پھر ایک اس بچے کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، عادت ہے، اس کی رغبات ہیں، وہ ساری وہ ماں اشاروں سے سمجھتی ہے۔ تو اس کی بہتر تربیت کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جیسے کسی نے کہا کہ الام مدرسۃ اذا اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک اسکول ہے، مدرسہ ہے، بالکل کہ اسکول میں اگر بچے کی پرورش اور تربیت و تعلیم مناسب ہوئی ہو جی تو اس سے پوری ایک نسل جو ہے وہ نافع و مفید اور کامیاب نسل پیدا ہوگی۔ تو یہ تو بعد کا مرحلہ، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں طے کیا جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ اسکول کی عمر کو جا پہنچائے تو کون سا اسکول اس کے لیے پسند کیا جائے۔ مناسب ہے۔ سب سے پہلا اسکول خود ماں کی گود ہے، اور وہاں اس نے جو کچھ سیکھا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گا۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے، رہنمائی، کہ یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح ہے، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواؤ ان یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، صحیح، تو والدین ہیں کہ جو کہ اس کو چاہے اس کی فطرت کو بدل دیں۔ یعنی اتنی ان کے اندر طاقت ہے، کہ تاثیر ہے، کہ بچے جس فطرت پہ پیدا ہوا اس کو بدل سکتے ہیں، صحیح، تو وہ اس کو مسلمان بنا دیں، مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی ہی اہم اور نازک مرحلہ ہے، اور بڑی ذمہ داری ہے والدین پر جی۔ کہ تو وہ خود انحصاری کے سلسلے میں بھی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے ہاں جی کہ وہ بچے کو اس قدر لاڈلا اور نازک قسم کا جی انسان نہ نہ بنانے بنائے دے۔ کہ اگر خدا نخواستہ اس کے وسائل اچھے نہ ہوئے آگے چل کر ہاں زندگی میں جی جی تو کہیں وہ روتا نہ رہے، بالکل۔ اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناجائز طریقوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ بچپن سے عادی ہو گیا روز برگر کھانے کا، ہاں تو اب اب وہ بڑے روٹی ہو کب کر کھائے اگر گا؟ اتنے پیسے نہ ہوئے اور ماں باپ تو چلے جائیں گے دنیا سے اسے چھوڑ کر، جی بالکل۔ شاید چوری کرے یا اور کوئی غلط طریقہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، تو یوں اتنا اس کے ساتھ ناز، پیار اور لاڈ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مثلا بیٹی ہے، لڑکا آیا باہر سے اور بیٹی بھی تو آئی ہے تھکی ہوئی اسکول سے مثلا، اور اتنا وزنی اس نے بستہ اٹھا رکھا ہے، لڑکی نے بھی، لڑکے نے بھی، جی بیٹے نے بھی، بیٹی نے بھی۔ جی جی اب ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو ذرا وہ بھائی کو کھانا گرم کر کے دے دو، ہاں، تو یہ کیا بات ہے؟ انتہائی منفی رول کیا ہے، وہ بیٹی اللہ کی مخلوق مخلوق نہیں نہیں ہے۔ ہاں ہے؟ وہ کیا تھکتی نہیں ہے؟ جی بالکل۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد بھی دن بھر کہ ذرا بھائی کے کپڑے تو استری کر دو۔ بھئی وہ بھائی نے اگر اپنا ہوم ورک کرنا ہے اسکول کے، جو بھی مصروفیت ہے آرام کرنا ہے، تو بہن نے بھی تو کرنا ہے، بالکل اور نہ بھی کرنا ہو جو بھی ہے، جیسا یہ انسان ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو ساری زندگی بیٹے کو یوں بنا کر رکھنا اور بیٹی کو یوں دبا کر رکھنا کہ ہر وقت جو بھی آواز، وہ بھائی کو کھانا دے دو، بھائی کو کپڑے استری کر دو، بھائی کے جوتے پالش کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ ہاں جی۔ تو اس میں ایک تو بیٹی کے ساتھ ظلم، ناانصافی، ناانصافی، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی دانش میں تو لاڈ اور پیار کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، سوچتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو یہی کام آئے گا، بیٹی تھوڑی کام آئے گی، لیکن وہ اسے در حقیقت نکمہ بنا رہے ہیں، ہاں جی بالکل۔ محتاج۔ نہیں، دونوں پہ منفی اثر ہوگا۔ وہ بچی جو ہے نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی، جی اور وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا، بالکل وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں شہزادہ ہوں، صحیح ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو دونوں بچے کی وقت میں والدین کے ہاتھوں جی وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، جی۔ جس کا بڑے جلدی خمیازہ ان کے سامنے آئے اور گا۔ یہ بہن اور بھائی یا بیٹا بیٹی تو معاملہ یہ تو چلیں پھر بھی ایک طرف رکھیے، میاں بیوی کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی چیز بھی اگر چاہیے تو بیوی سو بھی رہی تو اس کو آواز لگائیں گے کہ اٹھ کے پکڑائیں، جی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے بالکل ایسے ہی. جو کہ تمام مخلوقات میں اللہ کے سب سے برگزیدہ سب سے محبوب ترین بالکل. جو ہستی، جی 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 اور یہ کہ اشرف الانبیاء والمرسلین، بالکل ایسے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان فی محنت اہلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تک گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھریلو کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانے میں مصروف رہتے تھے، یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کر بس شوہر حکم چلایا کرے. تو یہ تمام معاملات جو اور ہیں میاں بیوی کا یہ جو عمل ہوگا آپس میں ایک دوسرے کا باہمی تعاون کا، یہ بچوں پہ ایک بڑا مثبت پازیٹیو اثر ڈالے گا، اور وہ بھی عادی بنیں گے، ان کے اندر اعتماد آئے گا، ان کے اندر خود انحصاری آئے گی دوسروں سے کام لینے کی بجائے. اور بعض اوقات بیوی کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ شوہر آیا اور یہ کہ اب اٹھ کے اسے کھانا گرم کر کے دے، یہ کرے وہ کرے، گویا کہ وہ پیدا ہوئی ہے اسی کام کے لیے جی. اور خود اپاہج ہے، معذور ہے. اور پھر شیخ ایک بات یہ ہے کہ وہ اس کے ورے پتہ ہے وہ سمجھا کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کام کیا تو یہ ہماری عزت اور احترام اور وقار کے اور خاندانی وجاہت کے یہ منافی ہے. صحیح ہے. وجاہت اور خاندانی وقار اور عزت احترام، اس کے ساتھ تو 4 چاند لگتے ہیں، کم نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور وہ اس بیوہ اس عورت کے لیے جن کو ضرورت تھی بچے کھانے کی، صحیح ہے. تو آپ اپنے کمر کے اوپر کہا اپنے غلام کو کہ کمر کے اوپر ذرا بوری جو ہے نا کاٹے کی میرے اوپر رکھو، جی اپنی کمر پہ. اپنی کمر پہ. انہوں نے کہا کہ ہم موجود ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جاؤں گا، آپ نہیں. صحیح ہے، میں نے جواب دینا ہے. تو کیا ان کی اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس عمل سے ان کی وجاہت میں، ان کی شان میں، ان کی رفت میں کمی آئی ہے یا وقار میں اضافہ ہوا؟ وقار میں اور اضافہ ہوا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اور جب رشتہ دار وغیرہ دیکھنے ملنے گھر میں ملاقاتی آتے ہیں، اگر دیکھیں کسی کو کہ جب کھانا وانا جو ہے وہ سرو کرنے کا موقع آیا ہے تو گیا ہے اٹھ کر کچن میں اور بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے، ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو جورو کا غلام ہے، ران مرید، جی یہ لفظ ہیں. ہاں جی ایسے ہی. یہ تو عظیم انسان ہے کہ جو یہ تو انسانیت کا نمونہ پیش کر رہا ہے کہ ایک انسان کے کام آ رہا ہے ایسے. اور جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائے گا تو وہ کیا انسان ہے، وہ تو درندہ ہے. جی بالکل. تو یوں یہ تمام باتیں تو بچوں کو بھی اس چیز کا بچپن سے عادی بنانا، محنت و مشقت، نہ یہ کہ ناز و نعم، نخرے، لاڈ پیار ہمیشہ، اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جاؤ. ابھی منہ سے ایک فرمائش نکلی نہیں تو بس فوراً پوری کر دی، اور اس کے بعد اس کا ایسا مزاج بنا دیا، کہیں سفر میں گئے، ایئرپورٹ پر ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، جہاں اس کی کسی کھلونے پر نظر پڑی تو بس پڑ گیا وہیں زمین پر ایک ضدی اڑیل کہ مجھے یہ چاہیے. جب تک اسے یہ نہیں دلائیں گے تو گاڑی نہیں آگے بڑھے گی. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ محنت و مشقت، خود انحصاری، جی، اور یہ کہ اپنی خواہشات کو ذرا لگام دے کر رکھنا، اس چیز کا عادی بنایا جائے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے. والدین کے بعد ہے اسکول، مدرسہ. جی مدرسہ ایک وہ مدرسہ تھا جو کہ والدین کی صورت میں تھا. جی اب یہ مدرسہ والدین کے دائرہ کار سے نکل کے دوسرا مدرسہ ہے جو مکتب جسے کہا جاتا ہے. اور یہ مدرسہ بھی کہ انسان کی تعمیر اور اس کی تربیت اور تعلیم اور اس کے اندر یہ صفات جو کہ پازیٹیو ہیں، مثبت، جیسا کہ خود اعتمادی، خود انحصاری، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کا بہترین مؤثر ذریعہ ہے. کیونکہ مدرسہ جو ہے وہ مجموعہ ہے ایک معلم کا، پھر اس کے ساتھ درسی کتاب کا، پھر اس کے ساتھ پلس نظام سسٹم کا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نشاطات، جو سرگرمیاں جو کہ ثقافتی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، فزیکلی بھی ہیں، یہ سارا جتنا ایک پورا نظام و سسٹم ہے. یعنی والدین کی جس طرح ذمہ داری کہ بچوں کو محنت و مشقت کا راستہ سکھائے، تو استاد یعنی بچہ جب اسکول میں داخل ہوگا کچھ بڑا ہونے کے بعد، تو استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اسی چیز کا سبق پڑھائے اور یہی راستہ دکھائے. بالکل محنت کیا کرو، بالکل، پڑھائی میں بھی محنت، اور یہ کہ اپنے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. استاد کو چاہیے سب بچوں کو یہی کہے کہ تم نے اپنے جوتے خود صاف کیے، یا تمہاری بہن نے چمکا کے دیے، یا تمہاری امی نے چمکا کے دیے. جی سب سے پوچھا کرے، سب کو یہی سبق سکھائے ایسے. کہ خود اپنے کام کیا کرو، خبردار اگر کسی دوسرے کی طرف تم نے دیکھا. گویا مدرسہ جو صرف کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بقیہ جتنے بھی نشیب و فراز ہیں جس سے انسان کو پالنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری کا نام ہے. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اپنے ہمراہ رکھا کریں. ہاں جی، جہاں کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، یا گھر میں کوئی ملاقاتی کوئی مہمان آیا ہے، یا جب کوئی میل جول کے سلسلے ہیں، کوئی تقریبات ہیں، کوئی شادی ہے، کوئی عید کا دن ہے، تو والدین بچوں کو ساتھ رکھیں
تاکہ بچوں کو سلیقہ اور طریقہ ہے طریقہ کیسے بات کرنی ہے، کس موقع پر کیا کہنا ہے، کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے، کس کا کیسے استقبال کرنا ہے، محفل میں لوگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، لوگوں کے سامنے محفل میں مجمع میں کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک مثال بھی اگر آپ بیان فرمائیں، بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمت کہ للعالمین کا۔ وہاں جو عبد المطلب تھے کہ آپ صلی جی اللہ ہاں، علیہ وسلم بالکل بالکل، اپنے دادا محترم جناب عبد المطلب کی زیر کفالت تھے جب، جی جی، وہ کبار علماء کی جو مجالست ہے، جی جو اس کی، سرداران ہاں جی، قریش تھے، سرداران قریش، ان میں آپ کے دادا، انہوں نے اپنی ایک مسند بنائی ہوئی تھی جس میں وہ متمکن ہوتے، جلوہ فروز ہوتے، اور پھر ان کے سارے آگے بیٹے جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھتے اور آپس میں تبادلہ خیالات، آراء کا تبادلہ، اپنے معاملات کا، مسائل کا، باہمی تعاون کا، یہ ساری زندگی کی یہ دوڑ دھوپ، یہ سارا سلسلہ وہ رکھتے تھے، اور اس کی، اس مسند کی بڑی اہمیت تھی اس اعتبار سے، اور اس جگہ کی بھی، اس میں عام جو بچے چھوٹے ہیں وہ ان کی رسائی نہیں تھی، بلکہ بڑوں کو بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں بڑے تھی۔ بھی وہ کوئی خاص چند لوگ جو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور وہاں آ کر بڑے اعتماد کے ساتھ وہاں جلوہ فروز ہو جاتے، چھوٹے تھے بالکل۔ یعنی عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار تھے، خاندان بنو ہاشم کے سربراہ تھے، بالکل مزید یہ بالکل، کہ متولی کعبہ بھی تھے، ہاں جی، تو وہ اپنے یتیم پوتے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ اس خاص موقع پر رکھتے تھے کہ جب سرداران قریش کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ بڑوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے جی کہ بچوں کو اپنے ہمراہ رکھیں، نہ یہ کہ الگ تھلگ مہمان گھر میں آیا ہے تو بچوں کو کہا گیا تم لوگ ادھر ہی بیٹھنا، ادھر مت آنا، تو نہیں، باقاعدہ الفاظ ایسا ہیں نہیں دادا کہ کے، بلکہ ساتھ رکھنا چاہیے، وہ کہتے تھے تاکہ کہ بچے سیکھیں ادب، آداب اور طریقے۔ وہ دوسرے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے کہتے کہ ادھر ہو جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ، یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو دادا یہ کہتے دعو ابنی جی فإن له شأنا، فإن له شأن، یہ یعنی میرے بچے کو آنے دو، یہ اسے مت اعتماد روکو۔ کی بحالی اور خود اعتمادی پیدا کرنا ہے بچے کے اندر۔ صحیح، جی ہاں۔ جی جی جی، تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، بارک آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں آمین، مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ وإياكم، جزاکم اللہ خیرا، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور یہ کہ زندگی کے اس سفر میں ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سبھی کو۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔